لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ مسجد بہت خوش نصیب ہے کہ اس میں ہر جمعے کو آپ کو بہت ہی مفید اور قیمتی باتیں جو اکثر وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ یقیناً آپ پچھلے ہفتوں میں اس وقت جو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وقف کا مسئلہ، میں بلا کسی تردد اور مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی جان و مال پر، ہماری تہذیب پر اور شریعت پر، ہمارے دستوری حقوق پر سینکڑوں حملے ہو چکے۔ بہت سے حملوں کا ہم نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور کچھ حملوں کے مقابلے میں ہم اپنی ضرورت اور توقعات کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن حضرات، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس سے زیادہ سنگین حملہ بھارت کے مسلمانوں پر، ان کی اسلامیت پر، ان کے دستوری اور ملی حقوق پر اب تک کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں اس گھر میں پلا بڑا ہوں جس نے آزادی کے بعد سے تمام حملوں کا مقابلے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اس لیے مجھے بہت سے حملوں کی براہ راست جانکاری ہے۔ بعض حملوں کے مقابلے میں میرے گھر کے بڑے مہینوں جیل میں رہے، میرے سگے بھائی جیل میں رہے، اور اس وجہ سے میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اسلام کا ذرہ بھی ہے، ایمان کا ذرہ بھی باقی بچا ہے، تو آپ نماز کی طرح فرض عین سمجھیے۔ اس کا جواب بھیجنا اپنی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے، 18 سال یا اس سے اوپر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے، اپنی بہوؤں اور دامادوں کی طرف سے۔ ہماری مسجدیں جو وقف میں درج ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہر مسجد کا مالک اور مختار ہوگا، تو مسجد کے امام، متولی اور ذمہ داران اور کمیٹیاں کچھ نہیں کر سکیں۔ اور یہ ان مسجدوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو وقف بورڈ میں درج ہیں، جبکہ سروے کے مطابق ہماری 10% سے زیادہ مسجدیں وقف بورڈ میں درج بھی نہیں ہیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ جو موجودہ وقف کا قانون چل رہا ہے 1995 والا، اس میں جو تبدیلیاں موجودہ مجوزہ بل میں کرنے کی کوشش کی گئی ہیں وہ 150 تبدیلیاں ہیں۔ 44 صفحے کا موجودہ بل ہے، اور ان 44 صفحات میں 150 تبدیلیاں کر کے پورے اوقاف کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ اب قبرستان کو نہیں بچا سکیں گے اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے۔ بہت سے قبرستان وقف بورڈ میں درج نہیں ہیں، اور یہ غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اگر مسجدیں وقف میں درج نہیں ہیں تو قانون کے خلاف یہ نہیں ہے۔ اگر قبرستان اوقاف میں درج نہیں ہے تو یہ بھی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اگر درگاہیں اور مزارات، اگر خانقاہیں، یتیم خانے،
اگر وقف بورڈ میں درج نہیں بھی ہیں تب بھی یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ پرانے وقف قانون 1995 میں اوقاف کی جو مختلف قسمیں لکھی گئی ہیں اس میں ایک ہے وقف بائی یوزر۔ اگر کوئی جائیداد استعمال ہو رہی ہے وقف کے طور پر، کوئی وقف ڈیڈ موجود نہیں ہے، وقف بورڈ میں رجسٹریشن ایز اے وقف پراپرٹی اس کا نہیں ہے، مگر وہ زمین استعمال ہو رہی ہے قبرستان کے لیے، وہ زمین استعمال ہو رہی ہے یتیم خانے کے لیے، وہ زمین استعمال ہو رہی ہے مسجد کے لیے، درگاہ کے لیے، مزار کے لیے، خانقاہ کے لیے، اسپتال کے لیے، کسی عوامی فلاحی کام کے لیے، تو قانون ہمارا تسلیم کرتا ہے کہ وہ وقف ہے، اور اگر کوئی اس وقت جائیداد کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وقف بورڈ بھی موجود تھا اور وقف ٹریبیونل بھی موجود تھا۔ جس کو یہ شکایت ہو کہ مسجد کی زمین کو کوئی ہتھیا رہا ہے، قبرستان کی زمین میں کوئی انکروچمنٹ کر رہا ہے، وہ جا کر شکایت کرے وقف بورڈ میں، وہ جا کر شکایت کرے وقف ٹریبیونل میں، وہاں مقدمے کی باقاعدہ سماعت ہوگی اور ثبوتوں اور گواہیوں کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہماری موجودہ حکومت، اس کے بارے میں کیا کہا جائے یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اس نے کسانوں کے بارے میں وہ قانون بنائے جس سے کروڑوں کسان بری طرح پریشان ہوئے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں کسان اتنی خودکشی نہیں کرتے جتنی ہمارے ملک میں کرتے۔ ہمارے ملک کی زمین سونا اگلتی ہے اور اس ملک کے کسانوں نے شدید محنت کر کے اس ملک کو اس سے بے نیاز کر دیا کہ کوئی اناج باہر سے امپورٹ کیا جائے۔ اتنی پیداوار ہو گئی کہ اب انڈیا اناج اور غلے کو ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ پہلے ہمارے بچپن میں ایسا نہیں تھا، یہ کسانوں کی محنت ہے، لیکن ہماری موجودہ بدنیت سرکار نے ان کسانوں پر ظلم کیا۔ اس حکومت نے مزدوروں کے بارے میں پچھلے پارلیمنٹ کے 2 سیشنوں میں وہ قانون پاس کیے ہیں کہ پورے ملک کے مزدور کرا رہے ہیں، ان کی منیمم ویجز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ان کی کم سے کم مزدوری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن مزدوری کا جو وقت ہے وہ 8 گھنٹے سے بڑھا کر 12 گھنٹے کر دیا گیا۔ اسلام نے وقت کی شکل میں اتنا شاندار تحفہ سوشل ویلفیئر کے باب میں اضافہ کیا ہے، ایک عجیب و غریب اضافہ ہے۔ پوری دنیا کی تمام قومیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھی اور اٹھاتی رہی صدیوں۔ اسلام کا ایک بنیادی روح جو ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں بس جن سے مل کر اسلام بنا ہے، اپنے رب کی بندگی اور پوری مخلوق کی خدمت۔ یہ خلاصہ اسلام کا، صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں، صرف انسانوں کی خدمت نہیں۔ میں بعض ملکوں کے سفر پر گیا اور میں جب بھی کہیں جاتا ہوں سیر و تفریح کے لیے میرے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، میں وہاں کی لائبریریز میں وقت گزارتا ہوں۔ ایسی کتابیں اور ایسا علم مل جاتا ہے جو مجھے اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ میں پہلی مرتبہ جب ملک شام سیریا گیا تو وہاں بہت پرانی تاریخی لائبریریز ہیں، وہاں میں دن رات بیٹھتا تھا۔ حد یہ ہے کہ لائبریرین اتنا مہربان ہو گیا مجھ پر، اس کو میں بالکل نوجوان بچہ تھا، لڑکا تھا 18 19 20 سال کا، تو لائبریرین اتنا مہربان ہو گیا جب اس نے میرے ذوق کے مطالعے کو دیکھا کہ میں صبح 7 بجے لائبریری کے تالا کھلنے سے پہلے گیٹ پر موجود ہوتا تھا
تو اس نے اپنے ڈائریکٹر سے اجازت لی کہ یہ لڑکا انڈیا کا ہے اور اتنا شوقین ہے اور یہ صرف 10 دن کے لیے آیا ہے، تو لائبریری کھولنے کے اوقات میں اس نے میری خاطر اضافہ کر دی۔ 5 بجے شام لائبریری کو بند ہو جانا چاہیے تھا اور میں عشاء کی نماز تک لائبریری میں بیٹھتا تھا، اور وہ لائبریرین میرے انتظار میں لائبریری کو کھلا رکھتا تھا۔ وہاں مجھے وہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا جس سے پتہ چلا کہ مسلمان مردوں نے، مسلمان عورتوں نے، مسلمان بادشاہوں حکمرانوں نے، مسلمان تاجروں نے، مسلمان کسانوں نے کیا کیا وقف کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ وقت نہیں ہے، وہ تفصیلات سناتا تو اب دنگ رہ جاتے۔ مسلمان کیا ہوا کرتے تھے اور اسلام پھیلا کیوں تھا؟ اسلام کرتا پاجامہ ٹوپی سے کبھی نہیں پھیل سکتا، اسلام تقریروں سے کبھی نہیں پھیل سکتا، اسلام کتابوں سے کبھی نہیں پھیلا تھا۔ لوگ قومیں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ لوگ عجیب ہیں، انہوں نے آ کر اس ملک پر حکومت سنبھالی۔ تو کسی کو باغ ملا تو اس نے کہا کہ میں باغ وقف کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ بیواؤں کے لیے۔ بیوہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی مذہب کی ہو، بیوہ عورتوں کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا میرا یہ باغ قیامت تک، اس کو وقف کہتے ہیں۔ میں اپنا یہ کھیت، اپنی یہ جائیداد، اپنی یہ پراپرٹی، وہاں کے سابق حکمرانوں کے چھوڑے ہوئے محلات جو تقسیم کیے جاتے تھے فوجیوں میں، وہ وقف کرتے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت صلیبی فوجوں سے جنگ کر رہے تھے، اس وقت ان کو خبر ملی کہ دشمن اس کی طرف دودھ کی سپلائی بند ہو گئی ہے اور دودھ کی وجہ کمی کی وجہ سے بچے پریشان ہیں۔ تو ہزاروں سلام ہو سلطان صلاح الدین ایوبی پر کہ اس شخص نے 2 بہت بڑے بڑے پرنالے بنوائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ پرنالے، اور اس میں صبح سے لے کر رات تک شکر گھولا ہوا دودھ، میٹھا میٹھا گھولا ہوا دودھ دونوں پرنالوں سے بہایا جاتا تھا، اور ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک کوئی مسلمان فوجی وہاں دودھ لینے نہیں جائے گا۔ دشمن کی فوجیں، دشمن کی فوجیوں کی عورتیں، مرد وہ آئیں اور بھر بھر کے دودھ لے جائیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھا اسلام، اور یہ ہے وقف۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف کرنے سے پہلے مرکزی حکومت سے پوچھے، دفتر سے پوچھے کہ کس مقصد کے لیے اپنی جائیداد کو ہم وقف کریں، اس لیے کہ ہر مقصد کے لیے جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، تو ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک عورت نے اپنے باغات کو وقف کرنے کے لیے دفتر سے رابطہ قائم کیا کہ میں اپنے باغات وقف کرنا چاہتی ہوں اللہ کو راضی کرنے اور مغفرت کی نیت سے، تو میں کیا کروں، کس مقصد کے لیے وقف کروں؟ تو حیرت زدہ رہ جائیں گے آپ۔ سرکاری دفتر سے جواب دیا گیا کہ انسانوں کی ضروریات کے لیے، تمام ضروریات کے لیے اوقاف ہو چکے ہیں۔ نابیناؤں کے علاج کے لیے الگ وقف ہے، ہاتھ پیر سے معذور لوگوں کے لیے الگ وقف ہے، سینے کے مریضوں کے لیے الگ وقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یتیموں کے لیے الگ اوقاف ہیں، کروڑوں اور اربوں ڈالر۔ لہذا دفتر سے جواب ملا کہ ہمارے ملک کے شام اور اردن اور لبنان، یہ سب ایک ملک تھا، اس میں سائبیریا کے علاقے سے جہاں -40 اور 50 کی ڈگری کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں، وہاں سے کبوتر آتے ہیں اس سردی سے بچنے کے لیے ہمارے علاقوں میں۔
4 مہینے وہ کبوتر ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، تو ان کبوتروں کے لیے اس عورت کو مشورہ دیا گیا سرکاری دفتر سے کہ آپ ان کبوتروں کے لیے وقف کر دو، ان کے دانے پانی کے لیے، ان کے گھونسلوں کے لیے، ان کے انڈوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی بیمار کبوتروں کے علاج کے لیے، اور بہت لمبی فہرست ہے۔ ہماری موجودہ حکومت کے پاس کوئی بھی ایشو ملک کی ترقی کا، ملک کے مزدوروں، غریبوں، کسانوں، ملک کے نوجوان طلبہ اور طالبات کو سستی تعلیم فراہم کرنے کا، تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سرکاری اسکولوں میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تو سرکاری تو کیا پرائیویٹ اسکولوں میں بچے کو جھوٹا الزام لگا کر کہ تم بریانی لے کر آئے ہو، اس کو دن بھر کلاس روم میں بند کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں جب پرنسپل کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس ماں کے ساتھ ناقابل بیان بدتمیزیاں کی جاتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسپتالوں کا کیا حال ہے، سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے، سب جانتے ہیں۔ امن و امان کا کیا حال ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے۔ کروڑوں مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ رہتے ہیں، 20 سال دادا مقدمہ دائر کرتا ہے، پوتے کے زمانے میں بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حکومت کو ان سب چیزوں کی اصلاحات کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے وقف کو چھینو، اور جب مسلمان مزاحمت کرے تو پھر بھڑکاؤ لوگوں کو۔ مجھے حیرت ہے جو غیر مسلم بھائی اور بہنیں، جو ہندو بھائی اور بہنیں اس وقف کے معاملے میں سرکار کی تائید کر رہی ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ اوقاف کا غیر مسلموں سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم مندروں کی جائیدادوں کے بارے میں کوئی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا ہم گرجا گھروں کی جائیدادوں کے بارے میں کوئی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں؟ دھاندلی کی انتہا ہے کہ اب نئے قانون میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ وقف بورڈ کے ممبران انتخاب کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حکومت کی طرف سے نامزد کیے جائیں گے۔ حکومت کیسے لوگوں کو نامزد کرے گی یہ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر مزید بات یہ کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبران بھی ہوں گے، مسلمانوں کے قبرستان کے مینجمنٹ میں، مسلمانوں کی مسجدوں کے مینجمنٹ میں غیر مسلم ممبران بھی ہوں گے۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، جس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت ہمارے سنی بھائی بھی ہیں، جماعت علماء بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، سب ہیں۔ انہوں نے لیڈ لی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی طرف سے جواب پہنچ چکا ہے۔ یہ بڑی بیداری کی دلیل ہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ آخری گھنٹوں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ابھی تک آپ اپنی مشغولیت کی وجہ سے یا اس مسئلے کی پوری اہمیت کو کم سمجھنے کی وجہ سے ابھی تک آپ نے رائے نہ دی ہو، تو آپ جاتے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کر کے جائیں، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے لازمی طور پر اس جواب کو بھجوائیں۔ یہ آپ کا وہ فریضہ ہے کہ اگر آپ اس وقت چوکے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس ملک میں اس کے تصور سے بھی میرے روئیں کانپتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر حملے کا سمجھداری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا رب اللہ ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایمان اسلام پر ہے، ہم اسلامی قانون پر اتنا بڑا حملہ جیتے جی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ترمیمات نہیں چاہیے، ہم ٹوٹلی ان تمام ترمیمات کو، 150 ترمیمات کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ارادہ بھی تازہ ہو گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کی عمر میں برکت دے، آپ سب کی ہمت اور آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔
بارک اللہ فیکم.